اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کے سامنے کلمہ شریف کا ورد کیا، کلمہ شریف پڑھا، اور حقیقت حال یہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ آج ہم کلمہ شریف بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے۔ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ کلمہ شریف بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، جس پر ہماری ایمان کا دار و مدار وہی ہے، کلمہ شریف ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ کیونکہ یہی ہمارا ایمان ہے، اعمال کی بدولت نہیں، نماز کی بدولت نہیں، روزے اور حج کی وجہ سے نہیں۔ اگر ہم بخشے جائیں گے تو صرف ایمان کی وجہ سے اور اللہ اس کے حبیب کے فضل و کرم سے، خصوصاً بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ستاری اور غفاری کے صدقے میں ہماری بخشش ہوگی۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن کم سے کم ہمیں اور آپ کو تو اتنا چاہیے کہ ہم کلمہ شریف تو ضرور جان لیں، اپنے آپ کو بھی جانیں اور اپنے اہل و عیال کو جنوائیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں۔ میرے تجربے میں یہ شامل ہے کہ میں نے اب تک کی عمر میں تقریباً 24 سال سے لے کے اب تک کی 60 سال کی عمر میں ہم نے جتنی بھی نکاح پڑھائے اس میں 99% 99% ایسے لڑکے میرے سامنے ہوئے ہیں، ایسے لڑکوں کی نکاح پڑھایا ہم نے، ایسے انسانوں کی نکاح پڑھایا کہ جو بیچارے کلمہ شریف پڑھانے کے باوجود بھی وہ کلمہ شریف صحیح سے نہیں پڑھ پاتے۔ بتائیے، جبکہ ہم نے دیکھا اس کے جہیز کے سامان لگے ہوئے ہیں، اس میں تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل بھی لگے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ کلمہ شریف نہیں جانتا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اذان ہم صحیح سے نہیں کہہ پاتے، اذان ہمیں نہیں آتی، کیا کیا نہیں آتے۔ کتنے ہم مفلس ہیں، کتنے مجبور ہیں کہ چاہے ہمارے پاس 20 منزلہ عمارت ہو جائے، اور ہے بھی لوگوں کے پاس، بڑے پیسے والے ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہی مولانا صاحب، وہی امام صاحب جو جس حال کے امام صاحب ہیں، امام صاحب بھی تو ہمارے بڑے ٹوٹے پھوٹے درجے کے امام صاحب ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی قاری ہوتا ہے۔ بہت کم ایسی مختصر جگہ ہے جہاں قاری ہے، حافظ ہے، اور ساتھ میں علم فقہ سے واقف ہیں، علم حدیث ہے نا وہ واقف ہے، ورنہ اس میں بھی 40-50% ایسے ہی امام ہیں جنہیں بیچارے کو وضو اور غسل کے مسائل سے بھی واقف نہیں ہیں۔ یہ آپ کی وجہ ہے، کیونکہ آپ کو تو وہ بھی نہیں آتا، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، تو جنازہ بھی وہی پڑھائیں گے۔ کتنے بدنصیب اور کتنے ہم لوگ مفلس ہیں اور کتنے محتاج ہیں، کروڑ پتی ہو کر ہم نے اپنی اے سی کمروں میں اپنی زندگی بسر کیا، اے سی گاڑی میں گھوما، 20-20 لاکھ کی گاڑیوں میں گھومے، کروڑوں کی گاڑیوں میں گھوما ہے نا، لاکھوں کی گاڑیوں میں گھومے ہیں،
ہمارے دروازے ہیں، ایک نہیں 4 گاڑیاں ہیں، لیکن افسوس جب ہماری جنازہ پڑھائی جائے گی تو وہی بیچارے امام صاحب جنہوں نے ٹوٹے پھوٹے طریقے پر جس طرح سے بھی انہوں نے آپ کے علاقے میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں، تو اماموں کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ آپ کسی عالم کو، کسی قاری کو جو حافظ بھی ہو، عالم ہو بھی ہو، ایسے کو آپ تنخواہ ہی نہیں دے پاتے ہیں، وہ کہاں سے آپ کے یہاں رہیں؟ ہے نا؟ مدرسے میں انہیں 50,000، 80,000، 60,000 روپے ملتے ہیں، اور آپ کے یہاں 8,000 روپیہ میں وہ امامت کریں گے۔ عالم اس لیے ہیں کہ وہ آپ کے یہاں امامت کریں گے، آپ کو عالم نہیں مل سکتے، یا قاری اور حافظ جو کامل ہیں، جو علم فقہ سے واقف ہیں، وہ بھی آپ کو نہیں مل پائیں گے۔ ہاں، وہ ناظرہ خاں حضرات آپ کی نماز بھی پڑھاتے ہیں اور آپ کی جنازہ بھی پڑھائیں گے، کیونکہ آپ کی مفلسی یہی دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے یہاں امام کیسا رکھا ہے۔ مؤذن ہوتے بھی نہیں ہیں، اور اگر کہیں بھی مؤذن ہے بھی تو ان بیچارے کو صحیح سے اذان نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ آپ میں سے کوئی اذان کہنے کے لائق ہی نہیں، اذان کے جملے نہیں آپ کو معلوم۔ اذان اگر آپ کو اذان آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کلمہ شریف سے بھی واقف ہو جائیں گے، کہ اس لیے کلمہ شریف کا جاننا ضروری ہے۔ کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ کلمہ شریف اپنا درست کر لیجئے، اپنا بہتر کر لیجئے، تاکہ کل کٹائی پسائی کے بعد آپ کی جو بھی آپ کو سزائیں ملیں، اس سزا کے بعد کم سے کم بخشش ہو جائے۔ اگر یہ بھی نہ درست کیے تو آپ بتائیے، آپ خود سے فیصلہ کیجئے، پھر ہم کس بنیاد پر ہماری بخشش ہوگی؟ کیونکہ ہمارے ساتھ تو ایمان ہی نہیں ہوگا۔ جو کلمہ شریف پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اور ہمیں کلمہ شریف ہی نہیں معلوم، کلمہ شریف بالکل نہیں معلوم۔ ایک آدمی کو میں نے 3 4 بار پڑھانے کی کوشش کیا ہے، کئی اور لفظ کاٹ کے لا الہ الا اللہ، مطلب اس طرح سے کاٹ کے ہم نے پڑھایا، تب وہ مکمل کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیے، تو یہ پتہ چلتا کس وقت؟ جب وہ شادی کے چہرے سجا کے آتا ہے، تو یہ امام صاحب کی مہربانی ہوتی ہے کہ اس کے عیب کو ڈھک کر کے اور پھر پڑھا ہی دیتے ہیں، ورنہ ایسے لوگوں کی تو نکاح بھی منعقد نہیں ہو پاتی۔ کتنی بڑی مفلسی ہے ہماری کہ ہم کو کلمہ ہی نہیں معلوم، کلمہ شریف نہیں معلوم، نماز نہیں معلوم، اذان نہیں معلوم، آخر کیا معلوم ہے آپ؟ ہے نا؟ آپ جانے سے پہلے انتقال سے پہلے کروڑوں کی، اربوں کی، لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہے نا؟ ساتھ لے کے تو جا نہیں رہے ہیں، لیکن آپ کی اولاد اس قابل نہیں ہوئی کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ یہ ہماری مفلسی اور محتاجی ہے نا۔ وہ امام صاحب ہی پڑھائیں گے، اب وہ امام صاحب آپ کے علاقے کے جیسے بھی ہیں، جیسا امام نے آپ نے رکھا ہے، کوئی عالم یا قابل قسم کے حافظ یا قاری صاحب کو تو رکھا ہی نہیں آپ نے، ناظرہ خاں کو اپنی جگہ امام دے رکھا ہے، وہی بیچارے 7-8 ہزار روپیہ میں جھیلتے ہیں آپ کی تنخواہ۔ اگر قابل ہو، ان کے لائق ہو، کمرے ہوں، ساری سہولیات ہوں، تو ایک عالم دین کو رکھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ مؤذن ایسے رکھیے جو مؤذن صحیح سے اذان کہہ دے۔ مؤذن بھی نہیں آپ کے ہیں جو صحیح طریقے پر وہ اذان کہہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو پاتی، ہر روز بلائیں ڈھکتی چلی جاتی ہیں۔ میرے پیارے، کم سے کم اتنا تو یاد رکھیے، کلمہ شریف پڑھ لیجیے، بدعمالیوں سے بچیے، اپنی اولادوں کو جہنم میں جانے سے بچائیے، تب یہ آپ کی ہمدردی ہوگی۔ ہمدردی یہ نہیں کہ آپ ان کو بہترین سے بہترین پوشاک پہنا دیں، جوتے پہنا دیں، اچھے اسکول میں پڑھا دیں، یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ آپ کی انسانیت ہے۔ ہمدردی تو وہ ہے کہ آپ اسے جہنم سے بچا لیجیے، یہ ہے ہمدردی، اسی کو ممتا کہتے ہیں۔
لیکن افسوس، باپ تو باپ، ماں تو اور نرالی ہوتی ہے۔ جس ماں کو تعلیم و تربیت کا گہوارہ کہا گیا، جہاں سے تعلیم و تربیت ملتی، افسوس کہ وہ ماں بھی آپ نے ایسے لے آئے۔ ایسے ظاہر سی بات ہے، کلمہ شریف جس بچے کو معلوم نہیں تو اس کے لیے بچیاں کیسی ہوں گی؟ ایسی تو ہوں گی، اور ان سے جو نسلیں چلیں گی تو اسی طرح ہوگی۔ خدا را اپنے آپ کو گڈھے میں نہ ڈالیے، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو جہنم سے بچائیے، ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے، محبت کیجیے، اور اللہ کی رضا کے لیے کیجیے۔ یہ محبت نہیں جو آپ ان کے ساتھ دیتے ہیں، کرتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو نہایت ہی اعلیٰ درجے کی دشمنی ہے کہ ایک ہونہار بچے کو، ایک پھول جیسے بچے کو، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ولد یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ویسے بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، بچے اپنے وصول کے مطابق اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونا تو بہت بڑی بات ہے، جب 2.5 سال 3 سال 4 سال کے جیسے چلنے لگا، آپ نے ان کے گانے بجانے، دنیا بھر کے خرافات میں جہاں آپ تھے وہیں لے آئے۔ کبھی نہیں سوچا آپ نے کہ یہ بچے کو جہنمی بنانے میں کس کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس کو چرسی، جواری، شرابی، عیاری، مکاری، چور، ڈاکو، یہ کس نے بنایا؟ ہم اور آپ نے بنایا ہے، اپنی کردار کی وجہ سے، اپنی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے بدعمالیوں کا اور ایک مجمع عام کر لیا، بدعمالیوں کا اور زیادہ سے زیادہ پھیلا دیا ہم نے۔ یاد رکھیے، جو ہماری بدعمالیاں ہیں نا، وہ اس کی سزا تو ہمیں ملیں گی، لیکن جتنی نسلیں آپ کی ذریعے سے قائم ہوئی ہے، قیامت تک ہوتی چلی جائیں گی، وہ بدعمالیوں کا ایک ذریعہ ہو جائے گا۔ سمجھ لیں، یہ صدقہ جاریہ نہیں، صدقہ بلائیہ ہو جائے گی قیامت تک کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے، آپ نے اگر 2 اولادیں چھوڑی، 2 سے پھر 4 ہی سمجھ لیجیے، 4 سے 8، 8 سے کتنے ہو جائیں گے؟ 16۔ مطلب قیامت تک جو لیجیے تو کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں آپ کی نسل سے جو وجود میں آئیں گی، اربوں خربوں میں۔ ایک تو ہماری بدعمالیاں جسے سزا ہمیں ملے گی، اور یاد رکھیے کہ وہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہماری نسلیں چلی ہیں، ان تماموں کی بدعمالیاں بھی ہمارے نام اعمال میں کر دیے جائیں گے۔ کہاں تک جھیلیں گے؟ کتنا جھیلیں گے؟ کیا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے؟ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو موبائل ہے آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں، اس موبائل کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں تھی، لیکن باوجود اس کے کہ ہم نہیں جاننے کے باوجود بھی، ہم جہالت کے باوجود بھی اس کے سارے اس کو جانتے ہیں، ہم ان کے جتنے بھی فنکشن ہیں، جن کے بھی معاملات ہیں، سب جان رہے ہیں۔ اور نہیں جانتے ہیں تو کلمہ نہیں جانتے، نہیں جانتے تو دین نہیں جانتے، باقی سب سارے علوم ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم دین نہیں سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یا تو یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، یا ہم شیطانوں کے اندر میں ہو چکے ہیں، یا پھر ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں بدعمالیوں سے۔ ممکن ہے کہ ہمارے اوپر بھی جو ہمارے باپ دادا ہیں، اوپر سے ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چلتا چلا آ رہا ہو کہ ہم ان کے بد کرداریوں بدعمالیوں کا کہیں نتیجہ نہ ہو۔ میرے پیارے، ذرا سوچئے تو صحیح، ٹھنڈے دلوں سے سوچئے، گہرائی میں سوچئے، تنہائی میں سوچئے، اور خاص کر کے رات میں تو ضرور سوچئے کہ آپ نے کیا کیا دن بھر میں، کون کون کارنامے کیے، کیا آپ نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا؟ ہمیں آخرت میں کیا جواب دینا ہے؟ اندازہ لگائیے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں سوالات ہوں گے، ہے نا؟ 3 سوالات ہوں گے، اور وہ سوالات اللہ اس کے حبیب کے بارے میں ہوں گے۔ اگر وہی سوال ایک بھائی دوسرے بھائی سے کر لیتے ہیں تو آپ ایک بھائی دوسرے بھائی سے پوچھئے، وہی سوال پوچھئے
کہ من ربک، تو وہ کیا جواب دے دیتا ہے؟ وضو میں پوچھ لیجئے کہ آپ کا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تو وہ کیا بتلاتا ہے؟ تو جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو جواب نہیں دے سکتے ہاں، تو بتائیے وہاں تو فرشتے اتنی بھیانک خطرناک طریقے سے آئیں گے قبر میں، اور چیختے ہوئے پھاڑتے ہوئے آئیں گے اتنی ہیبت ناک انداز میں، پھر سوال ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا؟ جب ہم اپنے بھائی کے سامنے اس قبر کے ہی سوال کا جواب نہیں دے پاتے ہیں، کلمہ شریف نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو وہاں ہم کیسے جواب دے دیں گے؟ کس طرح سے جواب دیں گے؟ جب یہاں ایک بھائی دوسرے بھائی کو ہم سوال کا جواب نہیں دے سکتے، تو وہاں فرشتوں کی وہ ہولناکیاں، وہ خطرناک طریقے، اور ہماری حیت بھی بدل جائے گی، ہمارے معاملات بھی بدل چکے ہوں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ کیسے جواب دیں گے؟ اس لیے میرے پیارے، اپنے آپ کو کلمہ شریف پہ زیادہ دھیان دیجیے، کلمہ شریف کا ورد رکھیے، کلمہ شریف کو پڑھیے اور پڑھائیے، ہے نا؟ کلمہ شریف ضرور یاد کر لیجیے، اور تاکہ آپ اذان کہہ سکیں، نماز میں صحیح کر سکیں، آپ کا کلمہ صحیح ہو جائے گا تو ایمان درست ہو جائے گا، ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے، کم سے کم اس زمرے میں تو آ جائیں گے۔ ارے بھلے ہم جہنمی ہو جائیں اور جہنم کی جتنی بھی سزائیں ہیں وہ ملیں گی، حشر و نشر، قیامت، پلسرات، تمام جھیلتے ہوئے کم سے کم ایمان کی کچھ بھی ذرات رہیں گے، ایمان کی کم سے کم بنیاد موجود رہے گی، تو اس ایمان کے بدولت ہم بخشے تو چلے جائیں گے، اور اسے بھی ہم ہاتھ سے چھوڑے ہوئے ہیں، کلمہ ہی معلوم نہیں۔ میں نے بتایا نا کہ میں نے 99% ایسے لوگوں کی نکاح پڑھائی جیسے کلمہ نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ نہیں پاتا۔ آپ یاد کر لیجئے، ورنہ آپ اندازہ لگائیے کہ جب نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، ہاں، کہ تیرے نام اعمال سے تمہیں برائیاں نکلیں گی، ہر طرف سے برائیاں ہی برائیاں نکلیں گی، جنہیں تو معمولی سمجھتا تھا نا، معمولی سب ہے، کوئی بات نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑا ہے اور بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ اسی وجہ سے تجھ پر اللہ تعالیٰ کا عطاب ہوا، اور وہ فرمائے اے بدترین انسان، اللہ کی جانب سے حکم ہوگا، اے بدترین انسان، تجھ پر میری لعنت، تجھ پر میری لعنت۔ اللہ جو خالق ہے، رازق ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ فرما رہا ہے اس کی ناراضگی کے یہ علم، اے انسان تجھ پر میری لعنت، میں تیری عبادت قبول نہیں کرتا، کیونکہ عبادت کیا کیا ہم نے؟ اٹھک بیٹھا، اگر نماز، ایک سب سے پہلے نماز پڑھتے نہیں، اور اگر ہم جمعہ میں آ بھی جاتے ہیں یا نماز میں آ بھی جاتے ہیں تو اٹھک بیٹھا کے سوا کیا کرتے ہیں؟ الحمد شریف نہیں معلوم، جب ہم کو بسم اللہ شریف پڑھنے نہیں آتا، قرآن کی آیت کریمہ نہیں معلوم، اتنا آسان نہیں ہے قرآن کا پڑھنا۔ اچھا بتائیے ذرا کہ حروف حلقی صرف 6 ہیں اور کل حروف 28 ہیں، کیا ہم اس کو درست نہیں کر سکتے؟ پوری زندگی بتا دی اور یہ اس کو درست نہیں کر سکتے؟ صرف 28 حروف ہیں، جس میں 6 ہی حروف حلقی ہے اور کچھ مخارج کے ساتھ ہیں، تو یہ سب کل ملا کے، چاہے کوئی کسی طرح کے معاملات ہو، کل ملا کے 28 دن، اور ہم مہینے کے 30 دن گزارتے ہیں۔ اگر ہم ایک حرف ایک دن میں پڑھ لیں، یاد کر لیں معلوم کر کے، تو 28 دن میں نہیں تو 30 دن میں یاد کر لیں گے۔ ارے 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ میں، 2 مہینہ نہیں، 6 مہینہ میں، لیکن یاد تو کر لیں گے۔ تو کم سے کم نماز ہو جائے، کلمہ شریف ہو جائے، نماز کے طریقے معلوم ہو جائے، نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں وہ سب معلوم کر کے ہمیں نماز پڑھنا، تو اللہ کی لعنت، ارے نماز خود ہی لعنت کرتی ہے۔ جب آپ نماز کو خراب پڑھتے ہیں، بے ڈھنگے طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو نماز خود ہی لعنت ملامت کرتی ہے۔ نماز کہتی ہے کہ اے انسان، اللہ تجھے ایسی ہی غارت کرے، خراب کرے جیسے تو نے ہمیں خراب کیا ہے۔
اور ایسی نماز ہیں کل قیامت میں چہرے پہ مار دیے جائیں گے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی یہ عالم کہ تجھ پر میری لعنت، میں تیری عبادت قبول نہیں کرتا، تو یہ آواز سنتے ہی تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، کالا پڑ جائے گا، کالا بھیانک۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلے یہی چہرے چھین لیے جائیں گے جہنمیوں کے، جہنمیوں کے ساتھ یہ چہرے نہیں رہیں گے، یہ چہرے اتار لیے جائیں گے، یہ حسن و جمال سب نکال لیے جائیں گے، پھر جہنمی والا چہرہ بنایا جائے گا، اور وہ بھی اتنا بھیانک کالا سیاہ ہوگا، اللہ کی پناہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب اللہ تعالیٰ کے فرشتے تجھ پر ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے تجھ پر ہماری تمام مخلوق کی طرف سے لعنت ہو۔ اللہ کے فرشتے بھی ناراض ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمارے طرف سے اور تمام مخلوق کی طرف سے تم پہ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ کیا رسوائیاں ہوں گی، اللہ کی پناہ۔ اس وقت عذاب کے فرشتے اپنے بھرپور بدمزاجی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہلکے میں، بھرپور بدمزاجی کے ساتھ، اب اندازہ لگایا ہے کہ ایک تو ان کی شکل و شبہات، ان کے ہولناک، ڈراؤنے، خوف زدہ چہرے، اور کیسے ہوں گے اللہ بہتر جانا، وہ بھی ان کے بھرپور زور کے ساتھ وہ فرشتے بدخلقی اور وحشتناک خطرناک شکلوں کے ساتھ رب تعالی کی ناراضگی کی وجہ سے انتہائی غصے میں تیری طرف بڑھیں گے اور تیری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر تجھے تمام لوگوں کے سامنے منہ کے بل گھسیٹیں گے۔ لوگ تیرے چہرے کی سیاہی دیکھیں گے، تیری رسوائی دیکھیں گے، اور تو ہلاکت کو پکارے گا، ہلاکت کو پکاریں گے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں۔ لیکن فرشتے کہیں گے اے یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ آپ کے نام لیے جائیں گے اور آپ کے والد صاحب کا بھی نام لیا جائے گا۔ اندازہ لگایا اللہ تعالیٰ نے آج اس کی رسوائیوں کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اوہو، اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس پر لعنت کی ہے، اور دائمی کا مطلب ہمیشہ بدبختی، ہمیشہ نہ ختم ہونے والی بدبختی اس کو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ دائمی ہمیشہ نہیں ختم ہونے والا۔ اوفو، بدبختی اس کو نصیب ہوئی ہے۔ فرشتے کہیں گے پکار، حشر کے میدان میں تمام عالم کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، حضرت آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی جتنی نسلیں ہوں گی سب کی موجودگی ہوگی۔ اس میں آپ کی اولادیں ہوں گے، آپ کی اولادوں کی اولادیں ہوں گی، اوپر سے باپ ہوں گے، باپ کے باپ ہوں گے، تمام لوگ وہیں موجود ہوں گے۔ کتنی بھینکر طور سے ہماری رسوائیاں ہو رہی ہوگی، اور فرشتے پکار کے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، اور منہ کے بل وہ گھسیٹ رہے ہوں گے، اور وہ منہ بھی ایسا خطرناک بھیانک ہوگا، سیاہ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ فلاں بن فلاں، اللہ تعالیٰ نے آج اس کی رسوائیوں کا پردہ چاک کر دیا، اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس پر لعنت کی ہے، اور دائمی بدبختی اس کو نصیب ہوئی ہے، اور یہ انجام بسا اوقات ایسے گناہوں کا ہوتا ہے جسے تو نے لوگوں سے چھپ کر کیا ہے۔ اور آج گناہ لوگ چھپ کے موبائل کے ذریعے سے راتوں میں جگ کے بد نگاہیاں کرتے ہیں، بد کرداریاں کرتے ہیں۔ پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے، انسان سوئے ہوتے ہیں، اور آپ اپنی بستر پہ چھپ کے لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہیں۔ لوگوں سے چھپنا کیا؟ ارے جسے حساب دینا ہے، جس کے پاس جانا ہے، جو ہمیں سزائیں دے گا، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہی تو دیکھ رہا ہے۔ بھلے پوری دنیا
چھپی ہوئی رہتی، لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ جس کے پاس ہمیں یہ سب حساب و کتاب دینا ہے۔ ان سے شرمندگی یا اظہار تقویٰ کے طور پر تو نے ایسا کیا ہو، مگر اس سے بڑھ کر تیری بے وقوفی اور کیا ہوگی کہ تو نے چند آدمیوں کے ڈر سے صرف دنیاوی رسوائی کی وجہ سے تو نے چھپ کے کیا، مگر اس عظیم رسوائی سے جو ساری دنیا کے سامنے ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس رسوائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناراضگی اور عذاب علیم، علیم سمجھنے دردناک عذاب۔ ایک تو عذاب خود ہی عذاب ہے، عذاب خود ہی ایک مصیبت ہے، لیکن عذاب علیم یعنی دردناک، اس عذاب کو اور بڑھا دیا جائے گا درد کے ساتھ۔ اب وہ درد کتنا درد ہوگا، کتنا بڑا درد ہوگا، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا کیجیے اور اپنی غلطیوں کی معافی چاہیے۔ وہ ستار ہے، غفار ہے، وہ بخش دے گا۔ اور کلمہ شریف کو کم سے کم اتنا میں گزارش یہ کروں گا کہ کلمہ شریف یاد کر لیجیے، اذان کہنے آپ کو آ جائے، نماز کا صحیح طریقہ جان لیجیے، ایسے نہیں کہ آئے بے ڈھنگی طریقے سے کھڑے ہو گئے اور چپ مار کے پھر ایسے پھیرا اور چلے گئے۔ نماز کو صحیح سے ادا کیجیے۔ دیکھیے، رب کا کلام پڑھا جاتا ہے تو کم سے کم یہ تو سمجھیے کہ میں رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، اتنی شان والے رب کا، عظیم رب کا، اپنے پروردگار عالم کا کلام پڑھ رہا ہوں، تو کیسے اسے ادا کرنا ہے، کتنی اطمینان سے کرنا ہے، جیسا اس کا کلام ہے ویسا پڑھنا ہے یا اپنا والا دین بنانا ہے۔ وہ جو ہم اور آپ کبھی کبھی بس اوقات پڑھتے ہیں، وہ حقیقت میں قرآن ہے ہی نہیں، ہے نا؟ کیا پڑھتے ہیں وہ تو آپ ہی جانیے، لیکن اگر قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنا سیکھ جائیے۔ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا، کیا کیا نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ، میں تو سن کے حیران ہو جاتا ہوں، اس کو میں ادا بھی نہیں کر سکتا، ایسے وہ جملے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے، کلمہ شریف یاد کر لیجئے، کلمہ شریف صحیح کر لیجئے، الحمد شریف یاد کر لیجئے، بسم اللہ شریف یاد کر لیجئے، اذان کے سارے جملے کو یاد کر لیجئے، ہے نا؟ تو انشاءاللہ الرحمن پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان جملوں کو یاد رکھیں، اور ایمان کو مضبوط اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلمہ شریف یاد رکھیں اور کلمہ شریف کا ذکر کریں۔ پڑھیے کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔